آج کے سبق میں جو آئے تھے یہ بھی سود سے متعلق ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو سود مت کھاؤ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا. اے ایمان والو سود مت کھاؤ. سود کھانے سے تو اللہ نے حکمت منع کیا ہے، منع فرمائے ہو گئے. اور اللہ رب العزت کے اللہ کے الفاظ، اللہ کا کلام ہے وہ قرآن. اللہ نے آپ کو مجھے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ. مال و دولت تو کیونکہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے تو اس کو اسی کے حکم کے مطابق جائز طریقے سے اس کو حاصل بھی کریں اور جائز طریقے سے خرچ کریں اور دوسروں پر بوجھ نہیں بنے. یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس شخص کی تعریف فرمائی ہے جو حلال رزق کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے، اپنے آپ کو صبح سے شام تک تھکاتا ہے حلال رزق کے حاصل کرنے کے لیے. اس شخص کی تعریف فرمائی. البتہ اس میں اللہ کی مقرر کردہ حدود، اللہ نے جو حدود مقرر کر دی کہ اس سے تجاوز نہیں کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اس کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے. تو مال کمانے کا ہر وہ طریقہ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے یہ حرام ہی کہلائے گا، ناجائز اور حرام ہے. اسی کے اندر سود خوری بھی ہے. اور سود کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں سود کا معاملہ یہ ہے کہ کسی کو جتنا دیا اس سے زیادہ لینا. رقم اگر کسی کو دی تو واپسی پہ اس کے اضافے کے ساتھ لی جائے، یہ سود ہے. اور سود کے بارے میں اور بھی حادث میں بے شمار وعیدیں اور عذاب اور سخت سے سخت باتیں ذکر کی گئی ہیں. مختصر یہ کہ سود کے بارے میں اللہ نے منع کیا سود مت کھاؤ، اللہ کے غضب کا سبب بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود دینے والے لینے والے پر اور سودی معاملے میں گواہ بننے والے، سود کی دستاویز لکھت پڑھت کرنے والے، ان سب پر آپ نے لعنت فرمائی ہے. اور جس پر لعنت ہو تو وہ اللہ کی رحمت سے ویسے ہی دور ہو جاتے ہیں. جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو پھر اس کا کیا رہا؟ کچھ بھی نہ رہا. اگلی آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے. اس کے اندر معاشرے کا ایک اہم رخ سمجھایا گیا ہے کہ صرف اپنے ہی آپ پر بھروسہ کر کے نیکی نہ کرو، بلکہ اگر کوئی اور نیکی کا کام کرتا نظر آئے تو اس کے ساتھ اس کی مدد بھی کرو، اس کا ہاتھ بٹاؤ، اس کے ساتھ تعاون کرو، معاونت کرو اس کی. اور عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا بندے کو دیکھتا ہے کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، دنیاوی معاملات میں ہو یا دینی معاملات میں ہو، تو دوسرے لوگ اس کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، اس سے سب سے پہلے حسد اور جلن میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اس سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کے اس کی ٹانگیں کھینچنے میں لگ جاتے ہیں. یہ ہمارے دین کی تعلیمات کے خلاف ہے. ہمارے دین قرآن میں اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا، امر کا سیوا ہے، حکم دے رہے وَتَعَاوَنُوا، مدد کیا کرو. کس میں؟ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں. وَلَا تَعَاوَنُوا، اور روکا کس سے؟ مدد نہ کیا کرو کسی کی معاونت اور اس کا ساتھ مت دو کس کاموں میں؟ اسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو نیکی کے کام میں تعاون کرنا یہ ضروری ہے، اور گناہ کے کام میں تعاون کرنا ایسا ہوگا جیسے کہ گناہ کرنے والے کو جتنا گناہ مل رہا ہے آپ بھی اس کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں، آپ کو بھی گناہ ملے گا. نیکی میں تعاون کرنا ایسا ہے کہ اگر آپ وہ کام نہیں کر پا رہے لیکن آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا. مثال کے طور پر اللہ کی راہ میں کوئی جہاد کرتا ہے، کافروں سے لڑتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اپنا خون بہاتا ہے. آپ اگر کوئی جہاد میں کسی عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتا تو مجاہدین کو سامان فراہم کر دے، مجاہدین کو مال و دولت فراہم کر دے تو اس کا بھی حصہ جہاد میں شامل ہو جائے گا. اسی طرح دینی نقطہ نظر سے کسی بھی قسم کا کوئی ادارہ ہو، مسجد ہو، خانقاہ ہو، مدرسہ ہو یا کوئی ریلیف کا ادارہ ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے غریبوں کے مدد کرنے میں کام کرتا ہے تو اس کے لیے بھی تعاون کرنا یہ بھی ضروری ہے. اس میں بھی ایسا ہی آپ کو ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی کرنے والے کو ثواب مل رہا ہے. آپ کی طرف سے تعاون ہوگا تو آپ کو ثواب ملتا چلا جائے گا. اور خصوصی طور پہ واضح طور پہ میں بات ظاہر کر دوں
کہ اگر آپ کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو وہ آپ کا احسان نہیں ہے اس پر، بلکہ اس کا احسان آپ کے اوپر ہے۔ کیوں؟ کہ وہ آپ کے لیے ذریعہ بن رہا ہے۔ آپ کے لیے تو مشکل ہے کہ آپ ایک بڑا ادارہ نہیں چلا سکتے، آپ مدرسہ نہیں چلا سکتے، آپ مسجد نہیں بنا سکتے، آپ جہاد نہیں کر سکتے، آپ خانقاہیں نہیں چلا سکتے، لیکن وہاں پہ اگر آپ تعاون کر رہے ہیں تو آپ چلا نہیں سکتے، کر نہیں سکتے، لیکن اس میں شریک ضرور ہو سکتے، شریک ضرور ہو سکتے۔ تو یہ اس کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ اس نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا، آپ کو پلیٹ فارم دیا، آپ کو راستہ دیا کہ آپ کچھ نیکیاں اپنے لیے اکٹھی کر لیں، آپ اپنی آخرت بنانے کی کوشش کر لیں، آخرت بنانے والے کام کر لیں۔ یہ اس کا احسان آپ پر ہے، آپ کا احسان اس پر ہرگز نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور علماء، یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، علماء فرماتے ہیں کہ ایسے ادارے جن کا سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے اس کے لیے تعاون کرنا یہ صدقہ جاریہ جو قیامت تک چلتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ ادارہ نہیں چلا سکتے تو آپ ادارے والوں کے ساتھ اگر تعاون کرتے ہیں تو اس ادارے میں پڑھنے والوں کے کتنے ہی ایسے ہوں گے جو سینکڑوں حفاظ ہوں گے، حافظات ہوں گی، سینکڑوں عالم اور عالمات بن کے نکلیں گے، سینکڑوں مبلغ اور مجاہد ہوں گے تبلیغ کا کام کرنے والے، اور ان سینکڑوں میں بھی جو بن گئے ان میں سے اگر ہر بندہ کام کا نہ بھی ہوا، 20 بندے بھی اگر کام کے نکل آئے تو وہ کام شروع کریں گے اور ان 20 کی پھر جماعت تیار ہوتی چلی جائے گی۔ ان 20 میں بھی ہر ایک کے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں سلسلہ چلتا چلا جائے گا، اور پھر ان ہزاروں میں سے بھی اگر 1000 کام کے لیے تو کم سے کم 100-200 بھی کام کے، ان میں سے بھی ہر ایک کی جماعت تیار ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ سلسلہ در سلسلہ چین ورک میں ایک کام چلتا چلا جائے گا، ہوتا چلا جائے گا، اور اس کا ثواب آپ کو قیامت تک صدقہ جاریہ کے طور پر ملتا رہے گا۔ چھوٹا سا اگر آپ نے بھی تعاون کیا ہوگا قیامت تک صدقہ جاریہ، قیامت تک سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ مدارس کے ساتھ تعاون ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی وہاں رہنے والے کسی غریب کے ساتھ کھلانے پلانے میں تعاون کر دیا، اس کے رہائش یا اس کے لباس کا آپ نے بندوبست کر دیا، اور اس کے ساتھ دوسرا فائدہ اشاعت دین کا فائدہ بھی ہوگا، اشاعت قرآن کا بھی فائدہ ہوگا کہ قرآن اور دین جو چلتا چلا جا رہا ہے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مدارس، مساجد، خانقاہیں یہ سب جو ہیں یہ دین اور اسلام کے تحفظ کے قلعے ہیں۔ اسلام اور دین کا تحفظ، اسلام اور دین کی بقا ان مدارس ہی سے ہے۔ ان مدارس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین اور اسلام کا تحفظ میں آپ کا حصہ ہو، اسلام اور دین کی بقا میں آپ کا حصہ رہے، تو ان اداروں کے ساتھ آپ کا تعاون دین اور اسلام کی بقا اور تحفظ کا تعاون ہوگا۔ یہ ظاہری شکل و صورت نظر آ گئی تھی کہ آپ کسی مولوی یا کسی قاری یا کسی امام یا کسی ادارے کسی کے ساتھ یا کسی غریب طالب علم کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہماری تنگ نظری ہے، یہ ہماری نظر کی وسعت نہیں ہے۔ ہم آگے نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی نہیں، ہم صرف ایک فرد، ایک شخص، ایک ادارے کے ساتھ نہیں بلکہ پورے دین کے ساتھ ہم تعاون کر رہے ہیں کہ دین کا تحفظ اور دین کے بقا کا بیڑا ہم نے بھی اپنے ذمے لے لیا اپنی حیثیت کے بقا تک۔ بہرحال قرآن کریم اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو، تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔